ابھی اس کا بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کی بیٹے کی سانسیں رک گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچ پائے گا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے، دکھتا ہے، بھائی پیار کرتا ہے، دکھتا ہے، بہن پیار کرتی ہے، دکھتی ہے، لیکن جو باپ پیار کرتا ہے نا، وہ دل میں چھپا چھپا کے بھی پیار کیا کرتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے گیا ہو، واپس جب آتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، گلے لگاتی ہے، بہن پیار کرتی ہے، بھائی پیار کرتے ہیں، لیکن باپ دور کھڑا دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں چھپا ہوا پیار کبھی محسوس کرنا۔ تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا اس کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو بچا لیا جائے، لیکن اس کے باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے جسم کا ایک ایک قطرہ لے لو، خون کا ذرہ ذرہ لے لو، لیکن میرے بیٹے کی جان بچا دو۔ جب اتنا سنا ڈاکٹر نے کہا ایک ترکیب ہے، ایک طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے آپ کے بیٹے کا بھی آپریشن ہوگا، اس کی سانس کی ایک نلی ہوتی ہے، وہ سانس کی نلی آپ کے جگر کے اندر ڈالی جائے گی، آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کے جگر کے اندر ڈالی جائے گی۔ تو اس باپ نے کہا کوئی دقت کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے، میرے سینے کو چاک کرو، میرے سینے کو چاک کر کے اس کی سانس کی نلی میرے جگر میں ڈالو، اور میرے اگر خون کا ایک ایک قطرہ بھی بہ جائے، میری جان نکل جائے، نکل جانے دینا، لیکن میرے بیٹے کی جان بچا لینا۔ اللہ اکبر! یہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا، اس کے سینے کو چاک کیا اور اس کے بیٹے کی سانسوں کی نلی اس کے جگر کے اندر ڈالی، تو اس کے بیٹے کی جان بچی۔ تو کبھی اپنے باپ کی محبت کو محسوس کیا کرو۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ باپ کتنا پیار کرتا ہے؟ اگر باپ ناراض ہوا تو جنت کا دروازہ تک نصیب نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی بھی قدر کرو اور باپ کی بھی قدر کرو۔ جتنے ماں سے پیار کرو اتنے ہی باپ سے پیار کرو۔ ماں باپ کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو وہ سکھ دو، وہ چین دو جو انہوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ میرا بیٹا مجھے یہ سکھ دے سکتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا اور کبھی بھی ان کو پریشان مت کرنا۔ تمہارے ماں باپ جب تم پیدا ہوتے ہو تو وہ جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں۔ پورا دن مزدوری کر کے اور تمہارا پیٹ پالتے ہیں۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنے باپ کی شکایت کی تو صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کا باپ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں ساری باتیں ہوں گی، لیکن پہلے تم مجھے وہ بتاؤ جو تم نے راستے میں کچھ اشعار پڑھے، جو تم نے راستے میں کچھ کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تو بس اپنے دل میں یہی سوچا تھا اور اپنے دل میں یہی اشعار پڑھے تھے۔ یا رسول اللہ، جو یہ میرا بیٹا کھڑا ہے یہ بہت چھوٹا تھا، جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو یا رسول اللہ میں نے اللہ سے بہت دعا کی تھی، بہت دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی زندگی بچا دے، کیونکہ یہ بہت کمزور تھا، یہ مرنے والا تھا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ تمنا کی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری کمر جھک جائے گی تو یہ مجھے سہارا دے گا۔ جس طریقے سے میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلانا سکھاتا ہوں، یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا نا میں سوچتا تھا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کر چلوں گا، میری کمر جھکی ہوگی، یہ مجھے سہارا دے گا۔ یا رسول اللہ میں سوچتا تھا جب میرے دانت گر جائیں گے اور اس کے دانت ہوں گے تو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھانا مجھے کھلائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے بہت امیدیں کی، بہت تمنائیں کی یا رسول اللہ، لیکن آج یہ گھڑی آئی کہ آپ کے سامنے اس نے میری شکایت کی۔ یا رسول اللہ اپنے لیے میں نے جینا ہی چھوڑ دیا، میں پورا دن مزدوری کرتا تھا، اس کے لیے میں پیسے کماتا تھا، لیکن میں پورا دن کھانا نہیں کھاتا تھا، رات کو کبھی کبھی بھوکا سو جایا کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا بیٹا بھی رو رہا ہے یہ باتیں سن کر، اور آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ چکی ہے۔ وہ باپ اپنا درد بیان کر رہا ہے اور وہ بیٹا بھی رونے لگا
इतना दर्द था उसकी आवाज़ में। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने इस दिन के लिए इसे बड़ा किया था कि आज अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारे और आपके सामने आके या रसूल अल्लाह मेरी शिकायत करे कि मैं इसके माल से खा लेता हूँ? मैंने सारी ज़िंदगी इसी के लिए कमाया, मैंने सारी ज़िंदगी दौलत इकट्ठा की इसी के लिए। आज यही मेरा बेटा हमसे कह रहा है कि आप मेरे माल से खा लेते हो? या रसूल अल्लाह, मेरा कुछ नहीं है, सब इसी का है, मैंने सब इसी के लिए कमाया है। और या रसूल अल्लाह, मेरी कितने दिन की ज़िंदगी है? मेरे बाद हर चीज़ का मालिक तो यही होगा ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और कहा, देखता है ये तेरे बाप हैं, तेरे पास जितना माल है, जितनी दौलत है, वो सब तेरे बाप की है। तू मरने वाला था, तेरे बाप ने अल्लाह से दुआएं की, तेरी माँ ने अल्लाह से दुआएं की, तेरी ज़िंदगी तुझे मिली और इन्होंने तेरे लिए जीना छोड़ा, तेरे लिए मजदूरी की, तेरे लिए मेहनत की, रातों दिन एक कर दिए। आज तू मेरे सामने इनकी शिकायत करता है और कहता है मेरे माल से खा लेते हैं। तो याद रख, तेरा कुछ नहीं है, जो भी है तेरे बाप का है। और आज से चला जा, जो तेरे बाप कहें वो मानना, जो तेरी माँ कहें वो मानना। लड़का रोता रोता कहता, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आज से मैं समझ गया हूँ, जो मेरे बाप कहेंगे वो मानूंगा, जिस बात से मेरे बाप मना कर देंगे उस बात को कभी नहीं करूँगा। वो दोनों बाप बेटे गले मिले और घर वापस आए। तो बाप का प्यार और माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर कोई बुरे बच्चे निकल जाते हैं और बाप उनको समझाते हैं, उनको मारते हैं, तो उसमें बाप की नफरत नहीं होती है, उसमें बाप का प्यार होता है। वो देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा, अगर ये इन हरकतों में रहेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। समझाने के बतौर कभी गुस्सा करते हैं, कभी मारते हैं। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से प्यार करो। अगर जन्नत में जाना है, अपने माँ बाप के कदमों को चूम लो, आज से ही अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं तो आज ही उनको मना लो। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हर बात हमें मानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक